الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ علماء امت پہ اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، انہوں نے بڑی محنت کر کے کتاب و سنت سے ثابت شدہ ان 6 اذکار کا ذکر کیا ہے جو غم، پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماری، مالی تنگی اور گناہوں کے خلاف بہترین ہتھیار ہیں۔ احادیث سے یہ ثابت ہے، اور اس میں پہلا عمل، پہلا ذکر وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ یہ بڑا عظیم الشان عمل ہے، بڑا عظیم الشان ذکر ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے، اور کیجئے ذرا، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین اپنا ذکر فرماتے ہیں۔ اس ذکر کو تو میں بھی کرتا ہوں، اس عمل کو میں بھی کرتا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ، اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا عمل ہوگا! اور یہ عمل ساری مفعول ہے قیامت تک، اور ہو سکتا ہے قیامت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کو کرتے رہیں، اس کے فرشتے کرتے رہیں۔ اور اے ایمان والو، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، اللہ کا حکم فرض کہ تم بھی ہمارے نبی پر درود بھیجو۔ کتنا عظیم الشان عمل ہے یہ میرے بھائیوں۔ اسی طرح ایک دوسرا عمل، دوسرا وظیفہ، دوسرا ذکر جو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، غموں کو دور کرنے والا ہے، تمنگری لانے والا ہے، وہ کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کرنا۔ اللہ اکبر! استغفار کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا ذکر ہے۔ قرآن کریم کو اگر ہم کھول کر دیکھیں، سورۃ الفاتحہ سے لے کے والناس تک 92 جگہ ایسی ہیں، 92 جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے استغفار، توبہ استغفار کے متعلق آیات کریمہ کو نازل فرمایا۔ ایک حدیث سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اکثر استغفار، جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے گا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اس کے لیے 3 بشارتیں ہیں، 3 خوشخبریاں ہیں۔ جعل اللہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو اس سے دور کر دیں گے۔ ہم میں سے کوئی ہے ایسا جو یہ کہہ سکے مجھے کوئی غم نہیں؟ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی غم ہے۔ غم سے نکلنا چاہتے ہو، کیا کرو؟ استغفار کا وظیفہ ہے۔ وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور جب کسی تنگی میں پھنسو گے تو نکلنے کا وظیفہ کیا ہے؟ استغفار کرو۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، مدینے والا کیا بتلا رہا ہے؟ اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ اللہ اکبر! اسی طریقے سے بھائیو، تیسری بات، تیسرا عمل، تیسرا ذکر کیا ہے کہ جس سے غم اور پریشانی دور ہوتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کی بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے، اور جبکہ آج یہ ذکر بھولی بسری سنت بن چکا ہے، لوگ بھول چکے ہیں اس ذکر کو، اس عمل کو۔ اور وہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں سن لیجئے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ذوالجلال والاکرام، اس ذکر کو لازم پکڑو، یعنی اپنی دعاؤں میں ذکر کا اہتمام کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تاکید اس لیے فرمائی کیونکہ اس میں ایک عظیم الشان راز پوشیدہ ہے۔ کس میں؟ اس ذکر میں، یا ذوالجلال والاکرام، اس میں ایک راز پوشیدہ ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ یا ذوالجلال والاکرام، اس کا معنی ہے بہت بڑے جلال والی ہستی، بہت ہی زیادہ بڑے جلال والی اور کامل بزرگ والی ہستی۔ اور والاکرام کے معنی ہے اپنے اولیاء یعنی دوستوں کے لیے اکرام و تکریم کرنے والی ہستی۔ اس دعا میں اللہ رب العالمین کی تعریف بھی ہے، اور اللہ سے ہم مانگ بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اسی طرح چوتھا عمل، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمہ اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ یہ کلمہ اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ما سوائے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ کی توفیق ہوگی تو کام ہوگا بھائیو، اس لیے اس کلمے کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتلاؤں؟ عرض کیا گیا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ، بے شک یہی حق ہے کہ تمام کی تمام قوتیں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی عمل ممکن نہیں۔ اور یہ وہ عمل ہے، اس کے علاوہ ایک پانچواں عمل، ایک پانچواں ذکر جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جس نے قبولیت کی راہیں دیکھ رکھی ہیں۔ جب مچھلی کے پیٹ میں پریشانی کے عالم میں تھے تو یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد چھٹا عمل، چھٹا ذکر فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہ عظیم الشان ذکر جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نعمان بن بشیر اس کے راوی ہیں، فرمایا تم لوگ جو اللہ کی عظمت کا ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید اللہ الحمد للہ کے جو الفاظ کہتے ہو، وہ الفاظ جب تم کہتے ہو تو یہ عرش کے گرد چکر لگانے لگ جاتے ہیں، اور ان کی بنبناہٹ ایسی ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ۔ وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر کیا جائے؟ اللہ اکبر، کیا شان ہے ان اذکار کی۔ ناظرین کرام، اذکار مبارکہ سے زیادہ فوائد و ثمرات سمیٹنے کے لیے دو باتیں انتہائی ضروری ہیں۔ پہلی بات، ان اذکار کو پورے یقین کے ساتھ کہا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبولیت کی بشارت دی اور گارنٹی دی ہے۔ یاد رکھیں، جو بھی عمل یقین کی کیفیت کے ساتھ کیا جائے گا اللہ کے ہاں مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان اذکار کا ذکر تدبر کے ساتھ اور کثرت اور عاجزی کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اذکار کو یقین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد